کر علی کی ولایت تک اور علی کی ولایت سے لے کر برزخ کے منزلوں سے نکل کر پل صراط سے گزر کر جام کوثر نوش کر کے جنت کے دروازوں میں جانے تک جہاں ہر مشکل کا حل نظر آ گیا اسے مجلس حسین ہے۔ ہر مشکل کا آپ میں حسین کے قریب تو ہوں، آپ آئیں ذرا حسین سے یہ لطف لینے کی کوشش تو کریں۔ اللہ نے حسین ابن علی کو جو تمہیں دیا ہے بطور نعمت دیا ہے، آپ کا کمال نہیں دیکھ کے دیا اور آپ نے حسین اپنے کمال سے نہیں پایا ہے، بطور نعمت میرے رب نے آپ کو محبت حسین عطا کی۔ مسجد ابو تراب کے خمسے میں نے ایک حدیث کو پڑھا اور شاید 2-3 بار پڑھا، کبھی نکل کے خوفوں سے بچ یقین جانیے آپ بدل چکا ہے، اب ذرا اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تب تک ہم کہیں گے تو بڑا میں چھوٹا، میں بڑا تو چھوٹا، اس کی مجلس کامیاب، اس کی فیل، اس کا جلوس کامیاب، اس کا فیل، فلاں کی مجلس ایسی، فلاں کی مجلس ایسی۔ دوستو اس خام خیالی کو اور اس غلط خیال کو اپنے ذہنوں سے نکال دو اور یہ سوچ کے حسین کے گھر آیا کرو، مجلس جو مجلس ہوتی ہے وہ کبھی فیل ہوتی ہے۔ نہیں، آپ کا ڈھیلا پن مجھے بتا رہا ہے کہ شاید آپ تک ابھی تک میری بات صحیح نہیں پہنچی۔ مجلس کبھی فیل نہیں ہوتی، شرط یہ ہے کہ وہ مجلس ہو۔ اگر مجمع نظر واہ واہ ہے اور بلے بلے ہے تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ ابھی تک تو میں نے کوئی ایسی حدیث نہیں سنی ہے کہ جہاں خالی واہ واہ مقصود ہو تو اس کا معیار کیا ہوتا ہے۔ یہ ضرور سنا ہے جو شخص خدا کے لیے کام کرتا ہے اسے بندوں کی واہ واہ کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ اسے اتنا بلند کر دیتا ہے کہ آسمان کے فرشتے ہی اس کی واہ واہ کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ مجلس ہو رہی ہے، میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ ہمارے مکتب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں جو بندی تھے، شیعہ ہو گئے، اور یقین ہے کہ حافظ سیف اللہ مرحوم اللہ محمد آپ کی گجرا والے قبلہ سے کسی نے پوچھا کہ مولانا تہاڈی مجلس کبھی فیل ہوئی؟ فرماتے ہیں بیٹا جو میری مجلس کو فیل کہے وہ کافر ہو جائے۔ تھوڑا جاگنا پڑے گا۔ حضرت حافظ سیف اللہ مرحوم اللہ محمد فرماتے ہیں جو میری مجلس جو میں پڑھتا ہوں مجلس نا اسی جو فیل کہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بندہ بڑا پریشان ہو گیا، کہتے ہیں ہم تو ہر محرم کے بعد بیٹھ کے تجزیہ کرتے ہیں، فلاں کا فیل ہوا ہے، فلاں کا پاس ہوا ہے، مولوی صاحب تسی تے گلی کو کہاں چھوڑ، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرماتا ہے ممکن ہے، اس لیے کہ جو مجلس میں پڑھنے آتا ہوں یا قرآن سے دیکھ کے آتا ہوں یا 14 کے فرمان سے دیکھ کے آتا ہوں، نہ قرآن فیل ہوتا ہے نہ 14 کا فرمان فیل ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں فیصلہ بات والے، ذرا بتائیے مجھے، ہے کوئی ایسا جوان مرد بیٹھا ہوا جو کہے کہ قرآن پڑھنے والے کی مجلس فیل ہوتی ہے؟ بتائیے بھائی، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، مجلس تو بعد میں پڑھوں گا نا، پہلے تو آپ سے پوچھ لوں گا۔ کوئی ایسا جوان مرد بیٹھا ہے جو کہے کہ 14 کا فرمان پڑھا جائے، چاہے وہ فرمان نماز کے متعلق ہو، چاہے کردار کے متعلق ہو، چاہے روزے کے متعلق ہو، چاہے حج کے متعلق ہو، چاہے صدقے کے متعلق ہو، چاہے محبت کے متعلق ہو، چاہے ولایت حیدر کرار کے متعلق ہو؟ مجھے بتاؤ کوئی ہے ایسا جوان مرد جو یہ کہہ دے آج تو مولوی صاحب نے نماز کی حدیثیں پڑھ کے ہمیں تھکا دیا؟ یاد رکھنا جو نماز سن کے تھک جاتا ہے اس کا علی کی ولایت سے کوئی معاملہ ہی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ولایت علی اس زبان سے سجدی ہے جو راجا رب پہ کہہ کر سجدہ ادا کر کے رب کا شکر ادا کر کے کہتا ہے میرے اللہ یہ سجدہ کر اس لیے رہا ہوں، یہ سجدہ مجھے تیرے اس علی نے سکھایا ہے جس کی ولایت مجھ پہ واجب ہے۔ علی کو
ولی بنایا؟ آپ نے مولا بنایا؟ جنہوں نے اپنے مولا آپ بنائے انہیں تو حشری دے اپنا بناؤ گے تو میاں بڑا خرابی. کمال یہ شیعہ حیدر کرار آپ کے مکتب کا ایک رائی کے دانے کے برابر. یہ خوبصورتی کے مکتب ہے. رائی کے دانے کے برابر بھی آپ کو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کرنے کا اختیار ہے. کوئی عقیدہ بدل دے, کوئی نماز بدل دے, کوئی روزہ بدل دے, کوئی حج بدل دے, اے گل تو بڑی دور کی ہے. رائی کے دانے کی برابر. چلو میں ایک اور مثال دیں. اصول دین کتنے؟ 5. بول پڑے آپ 5 تو ویسے بھی بڑا پیارا عدد ہے بھائی. اصول دین کتنے؟ 5. سارے پوری طاقت سے بولو اصول دین کتنے؟ 5. فروع دین کتنے ہیں؟ 10. 5 وہ ہیں جن پہ ایمان چاہیے, 10 وہ ہیں جن پہ عمل چاہیے. اور کمال یہ ہے کہ پہلے 5 ہیں پھر 10 ہیں. اگر 5 صحیح نہیں تو پھر 10 کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی. اور ان 5 میں توحید ہے, عدل ہے, نبوت ہے, امامت ہے, قیامت ہے. میں بہت سادہ مثال تاکہ میرے بچوں کو سمجھ آ جائے. ادھر تو جانتے ہیں توحید اور عدل دونوں ایک ذات کا خاصہ ہے. مصطفیٰ بھی عادل ہے, مرتضیٰ بھی عادل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. خدا نے تمہیں جتنے امام دیے سارے عادل ہیں. اور علی تو وہ باکمال عادل ہے کہ جس کے بارے میں لوگوں نے بھی لکھ دیا ہے قتل علی بن ابی طالب فی محراب مسجد لشدت عدلہ. علی کو محراب مسجد میں مارا اس لیے گیا ہے کہ اللہ کی اس زمین پر علی سے بڑھ کر کوئی عادل موجود نہ تھا. اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جب آپ اصول دین میں عدل کہتے ہیں, یہ عدل خاصہ ہے آپ کے اللہ. توحید یعنی وہ احد ہے, وہ یکتا ہے, وہ ایک حق طریقے میری باتوں سے. اور عدل کا معنی یہ ہے کہ وہی ایک عادل ہے. آپ اتنا اختیار رکھتے ہیں, بات توحید کی کرو تب بھی بات وہی ہے, عدل کی کرو تب بھی بات وہی ہے. تو آپ کل سے ایک نئی نماز جعفریہ چھپوائیں, پرنٹ کروائیں اور اس پہ لکھیں اصول دین 5. پہلی عدل, دوسری توحید, تیسری نبوت, چوتھی امامت, 5ویں قیامت. میرے محترم سامعین, میں نے آپ کو چپ کرنے کے لیے نہیں کہا ہے, اور تھوڑا بول پڑے میرے ساتھ. چلو زیادہ نہ بولیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. اتنا اختیار آپ کے پاس ہے. اچھا چلو بھئی, ہم تو گنہگار عام خاکی لوگ ہیں, ان پڑھ لوگ ہیں میرے سمیت. چلو آیت اللہ سستانی کوئی اختیار ہے, آیت اللہ خامنائی کوئی اختیار ہے. اچھا چلو اور پیچھے چلو بھئی, آیت اللہ خوئی بہت بڑے مرجع تھے, انہیں اختیار ہے. چلو اور پیچھے چلو, وہ شیخ صدوق اور شیخ مبین جو 12ویں کی دعا سے پیدا ہوا, اس کو, اس ہستی کو اختیار ہے نہیں. اور پیچھے چلو, امام زمانہ کو اختیار ہے. شیعو خوش نصیب ہو, تمہارا وہ سچا مذہب ہے جس کے اندر نبی بھی اپنی مرضی سے, حالانکہ نبی معصوم نمائندہ ہے رب کا, اختیار تبدیلی کرے تو کر سکتا ہے, حرج لازم نہیں آتی ہے. لیکن رب نے اتنا اپنی قدرت کو آشکار کیا ہے کہ فرمایا ہے دین بنانا میرا کام ہے, پہنچانا جبریل کا کام ہے, بتانا مصطفیٰ کا کام ہے, پھیلانا مرتضیٰ کا کام ہے, اور بچانا حسین ابن علی. ایک ہستی بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں شک کی گنجائش ہو. خدا سے لے کر جبریل, مصطفیٰ, مرتضیٰ, حسین شہید کربلا, اتنا پاکیزہ سسٹم تیرے اللہ نے بنایا ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر تجھے یہ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج وضو ویسے بنا دیا جائے, کل ویسے بنا دیا جائے, آج نماز ویسے بنا دی جائے, کل ویسے بنا دیا جائے, آج حج کا یہ عمل نکال دیا جائے. وہاں لوگوں نے کیا ہے جہاں لوگوں نے امام بھی خود بنایا ہے, دین بھی خود بنایا ہے, فقہ بھی خود بنائی ہے, جہاں سب کو
کچھ اللہ نے بنا کر بھیجا ہے. نہ ایمان کے بنانے میں تجھے اختیار دیا ہے، نہ دین کے بنانے میں تجھے اختیار دیا ہے. اور شیعت کا معنی کیا ہے؟ اتباع. شیعت کا معنی کیا؟ پیروی کرنا، نقش قدم پہ چلنا. خدا کی قسم نہج البلاغہ پڑھو نا تو امیر المومنین کا یہ جملہ، مل کے ایک صلوات پڑھے نا محمد وعلی محمد. دیکھو آج کل لوگوں نے صلواتوں کو بھی بدلنا شروع کر دیا ہے. میں کہا کرتا ہوں ان کے مقابلہ چاہتے ہو نا تو اونچی آواز سے جب بھی موقع ملے صحیح درود پڑھا کرو تاکہ دنیا کو خبر ہو جائے لوگوں کا بنایا ہوا کون ہے اور اللہ کا بنایا ہوا کون ہے. بلندر صلوات پڑھے محمد محمد. متوجہ بیٹھے میری بات. اور کتنا خوبصورت سسٹم. اب تھوڑا اور آگے اب رہ گئی یہ بات ولایت اہل بیت کی، تو یہ بات بالکل کنفرم ہے. رائی کے دانے کے برابر بھی عقیدہ ولایت میں شک کرنے والا کچھ بھی ہو جائے اہل بیت کا محب نہیں. رائی کے دانے اپنی مرضی سے علی کی ولایت کا مطلب نکالنے والا کبھی بھی علی کا شیعہ. یہ وہ پاکیزہ عقیدہ جیسے عقیدہ توحید رب نے بنایا ہے، جیسے ہی عقیدہ عدل رب نے بنایا ہے، جیسے عقیدہ نبوت رب نے بنایا ہے، ایسے ہی عقیدہ ولایت اہل بیت بھی میرے رب نے بنایا. اور دیکھیں کتنا خوبصورت سسٹم ہے. میں اپنے بچوں کے لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں. 5 چیزیں وہ ہیں جن پر ایمان لازم ہے، 10 وہ ہیں جن پر عمل ضروری ہے. اور وہاں بھی ترتیب ہے اور اس ترتیب کو بھی آپ نے بدل سکتے. آپ کو پتہ ہے ولایت علی کا عقیدہ کتنا پاکیزہ ہے؟ کیا معیار ہے ولایت علی کے عقیدے؟ سمجھیے بس بات. جس پر رب نے تیرے پورے کے پورے دین کی بنیاد رکھی ہو اس عقیدے کو عقیدہ ولایت علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. پورے کا پورا تیرا نماز سے شروع ہوتا ہے اور آخر میں جا کر تولا اور پہلے نماز. تھک تو نہیں گئے؟ ناراض تو نہیں ہو چلے میری باتوں سے؟ تھکنا نہیں ہے بھائی، آج تو کم از کم نہ تھکے نا. پہلی نماز، دوسرا روزہ. اونچا بولے. پہلی نماز، دوسرا روزہ، تیسرا حج، چوتھی زکات، پانچواں خمس، چھٹا جہاد، ساتواں امر بالمعروف، آٹھواں نہی عن المنکر، نواں تولا اور 10واں تولا. اور یہ جملہ میں نے ادھر بھی کہا تھا، جنہوں نے سنا، جنہوں نے نہیں سنا میں ابھی سناتا ہوں. یہ جو تولا تبرہ ہے اس کو بھی سمجھیے. گالی دینے کا نام تولا تبرہ نہیں ہے. اور قرآن کی لینگویج یوز کرے اپنی زندگی میں. قرآن نام نہیں لیتا ہے، کردار بتاتا ہے. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور مجھ سے اگر پوچھے نا تو یہ میرے دل کی بات ہے. یہ نام اس لائق ہی نہیں ہوتے ہیں کہ ان کو لیا جائے. اس لیے جب آپ کے بزرگ بوڑھے، آپ کو ماشاءاللہ نئی نسل آ گئی ہے، نیا ایک انداز آ گیا ہے، وگرنہ نماز پڑھ کے مجھے اپنے بزرگوں کی باتیں یاد ہے. نماز پڑھتے تھے، مصلی پہ بیٹھے بیٹھے آخری عمل کرتے تھے حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ. یہ کہہ کر نماز تمام کر دیتے تھے. وہ گھر کو چلے جاتے تھے، وہ ناشتہ شروع کرتے تھے، لعنت اپنے گھر چلی جاتی تھی، رحمت اپنی گھر. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ لعنت کو رجسٹری نہیں کرانا پڑتا، اس کو ڈی سی ایس نہیں کرنا پڑتا. فیصلہ آباد والے، لعنت کو اللہ نے بڑا ہی سیانہ بنایا ہے. جس کے لیے ہوتی ہے اس تک پہنچ جاتی ہے. تیرا کام ہے فقط کہہ دینا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. جو ظالم ہوگا، جب ظالم ہوگا، جس لبادے میں ہوگا، جس دور میں ہوگا،
وہ خود ڈھونڈ کے تولا اور تبرہ سمجھیے. تولا یعنی علی سے محبت, علی کے 11 امام بیٹوں سے محبت, اور ہر اس سے محبت جس سے علی کو محبت. اللہ کرے میری بات آپ تک پہنچے. پھر سنیے میرے بچوں, تولا کیا ہے؟ مولا علی سے محبت, علی کے 11 امام بیٹوں سے محبت, اور ہر اس سے محبت جس سے علی کو محبت. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو یہ سوال کرنے کو مجھے حق دیں گے کہ کیا علی نماز اور سجدے سے محبت کرتے تھے؟ تو پھر اگر غور کرو تو نماز کی محبت بھی حقیقت میں محبت علی حیدر کرار ہے. روزے کی محبت بھی حقیقت میں محبت علی حیدر کرار ہے. اس لیے کہ کسی امام نے, دنیا کے کسی امام نے نہیں کہا کہ مجھے سردیوں کے لمبے دنوں, سردیوں کی لمبی راتوں کے سجدے اور گرمیوں کے لمبے دنوں کے روزے پسند ہے. ہاں اگر کہا ہے تو تیرے علی نے کہا ہے, جو آیا ہے تب بھی رب کا گھر ملا ہے, دنیا سے گیا ہے تب بھی رب. یہ سمجھیے آخر میں کیوں رکھا. تولا 9ویں نمبر پہ ہے, تبرہ 10ویں نمبر پہ. اور پہلے ساری باتیں سنائی, نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو, خمس دو, جہاد کرو, امر کرو, نہیں کرو, وقت ملے دی گل کرو. اس کا مطلب یہ دوستو, ناراض نہ ہونا, سید ہوں, طالب علم ہوں, شرعی ذمہ داری پورا کرنا. یہ میک میرے ہاتھ میں نا, جو حق ہے وہ تو مجھے کہنا ہی کہنا ہے. آپ جا کے سنیں گے یا سو کے سنیں گے, مجھے اس سے پرواہ کوئی نہیں ہے. یاد رکھنا میرے بھائی, نماز نہیں ہے تو علی کی ولایت کا نعرہ لگانے کا تمہیں اختیار نہیں ہے. روزہ نہیں ہے تو علی کے دشمنوں پہ تبرے کا تمہیں حق نہیں ہے. اس لیے کہ یہ دونوں حق, تبلے کا حق اور تبرے کا حق, میرا رب اسے دیتا ہے جس کے پیچھے 8 پیپر مکمل. بے نماز کس منہ پہ کہتا ہے کہ میں علی والا ہوں؟ اور یہ بات خدا کے لیے ایک ہی مولوی کیا ہے؟ میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں, کیا آپ جیسا خاکی انسان 4 کتابیں پڑھی, آپ کو سنانا شروع کر دیا. یہ کہ بابی بھی لکھ کے لائے, مولا علی بھی لکھ کے لاتے جی. آپ کو پتہ ہے آپ کے احمد کا کمال کیا؟ لوگ 12 سال پڑھتے رہے, پھر بھی یاد نہیں ہوئی. تیرے امام وہ ہیں محمد کی زبان چوستے گئے اور کہتے گئے تورات سن لو, زبور سن لو, انجیل سن لو, قرآن سن لو. جو مرضی ہے سن لو. اور آپ حیران ہوں گے, میں کتاب میں پڑھ رہا تھا امام صادق کے دور میں جب علم کا شورا بلند ہوا نا اور دنیا میں امام کے علم کا چرچا پھیلا, یونان, فرانس, لبنان, مغرب, مشرق, خراسان سے لوگ مناظرے کے لیے آتے. آگے دیکھتے کہ امام صادق بیٹھے, نہ کوئی کتاب ہے, نہ کوئی قلم ہے, نہ کوئی کاپی ہے. میری طرف توجہ رکھنا میرے دوست. آ کر کہتے آپ جعفر صادق ہیں, فرماتے ہیں ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں مجھ سے بعد میں مناظرہ کرنا, پہلے جاؤ نا میرے ابو بصیر سے کر لو, پہلے جاؤ نا میرے بہلول سے کر لو. گمراہ سنیں گے میری بات, پہلے جاؤ نا میرے زرارہ سے کر لو. ہر علم میں تیرے امام نے ایک مخصص ڈاکٹر پی ایچ ڈی پیدا کیا, لیکن تاریخ کہتی ہے جو جس زبان میں پوچھنے آتا امام صادق کتاب نہ اٹھاتے, وہ اپنی زبان میں پوچھتا, زہرا کا بیٹا اسی کی زبان میں جواب. ایک جملہ اور مجھے یاد آ گیا, امام علی رضا علیہ السلام صلوات علیہ مولا خدا محمد. اگر
5-10 منٹ زیادہ لگ جائے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ پیشگی پتہ کر لینا چاہیے آپ کا کیا خیال ہے؟ امام بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب کو درس دے رہے تھے، ایک چڑیا چو چو کرتی امام کے پاس اور امام اٹھ کے اس کے پیچھے چل پڑے۔ امام گئے کچھ دیر کے بعد واپس آ گئے۔ اصحاب نے کہا فرزند رسول یہ کیا تھا؟ ایک چڑیا آئی چو چو کرتی، آپ اس کے پیچھے چل پڑے۔ فرمایا وہ چڑیا فریاد لے کر آئی تھی کہ مولا میرے بچوں کے گھونسلے میں سانپ گھس گیا ہے اور میں تو پھر آپ سے ہی مدد مانگتی ہوں نا، گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہیں۔ آپ کا امام وہ ہے جو حشرات الارض کی بولیاں جانتا تھا، حیوانات کی بولیاں جانتا تھا۔ یہ تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نمائندہ الہی ہے، یہ نمائندہ پر حق ہے۔ تو میرا سوال اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، چلے میں اس کی تصدیق کے لیے ذرا ایک اور امام کا، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔ امام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، نماز، روزہ، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور آخر میں فرمایا ولایت اللہ۔ آپ جتنے مرضی یا امام کے اصول اربع اٹھا لیں، 4 آپ کی حدیث کی معتبر کتابیں ہیں، 110 جلدوں پر بہار الانوار اٹھا لیں، ایک فرمان بھی آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ جہاں باقی اعمال کی بات بعد میں کی ہو، ولایت کی بات پہلے کی ہو۔ کیوں؟ اب سنیے اس ریزن کو، اس لیے کہ ولایت کا حقدار ہی وہی ہے، ولایت کے عقیدہ سجدہ ہی اس پر ہے جس کا کردار بھی پاک ہو، جس کی زبان بھی پاک ہو، جس کا مال بھی پاک ہو، جس کا جسم بھی پاک ہو۔ تو اب ذرا غور کر، نماز وہ ہے جو تیرا کردار پاک کرتی ہے، روزہ وہ ہے جو تیرے بدن کی زکوٰۃ کا مستحق بنتا ہے، سبب بنتا ہے، خمس وہ ہے جو تیرے مال کو پاک کرتا ہے، امر اور نہیں وہ ہے جو تیرے کردار کو پاک کرتے ہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے پاک ہو گیا تاکہ جب تیری زبان سے علی ولی اللہ کا جملہ نکلے تو خالی زبان سے نہ نکلے، تیرا کردار بھی کہہ رہا ہو کہ ہاں میں علی کو ولی خدا ہوں۔ یہ محبت اہل بیت، یہ عزاداری حسین ابن علی، یہ شیعت نعمت خدا ہے، کمال نہیں ہے کہ جس شیعہ کے لیے محمد کی بیٹی جنت کے دروازے سے پلٹ کے ماں اس لیے آ جائے گی کہ میرے اللہ میں تب جنت میں جاؤں گی جب میرے حسین کا محب جنت میں جائے۔ کیوں ہم ان معیارات کو بھول گئے؟ اور یاد رکھیے شیعہ ہونا کوئی معمولی معیار نہیں ہے۔ حسین ابن علی کا سب سے بڑا شیعہ حضرت ابو الفضل العباس، سب سے بڑا شیعہ۔ اگر آپ آج مجھے اجازت دیں تو میں حضرت کا تھوڑا سا کلام آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں، مل کے ذرا اپنی زبانوں کو معطر کریں محمد و آل محمد پر بلند تر صلوات۔ اور میرے عزیزوں سمجھنا، خالی تلوار اٹھانے والے کا نام عباس نہیں ہے، بہادر تو عباس تھے اس لیے کہ ماں بھی بہادر تھی، بابا بھی بہادر تھا۔ کچھ کمالات اور ہیں جو رب نے میرے مولا عباس کو عطا کی، اور یہ جو روایت میں پڑھنے لگا امام زین العابدین علیہ السلام، بلند صلوات۔ اللہ میرے چچا عباس پہ رحمت نازل کرے۔ کون ہے عباس؟ فقد آسرا و ابلیا و خدا اخاہ بنفسہ۔ عباس اس باکمال شخصیت کا نام ہے جس نے اصرار و قربانی کے ساتھ اپنی جان کو اپنے مولا حسین پہ قربان کر دیا۔ ابو الفضل العباس اور امام فرماتے ہیں حتی، یہ انتہا ہے وفا کی، حتی قطعتا یدا ہو، یہاں تک
کہ میرے چچا عباس نے اپنے دونوں ہاتھ بھی اپنے بھائی حسین پر قربان کر دیے، اور اللہ نے پھر بدلہ کیا دیا؟ فرمایا فَأَبْدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِمَا جِنَاحَيْنِ يَطِيرُ بِهِمَا مَعَ الْمَلَائِكَةِ فِي الْجَنَّةِ۔ اس کے بدلے میں جو میرے چچا نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے مولا پہ قربان کیے، اللہ نے حضرت عباس کو 2 پر عطا کیے جن کے ساتھ عباس جنت میں ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ ایک جملہ اور سنو، پیغمبر فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ اشتد الامر علی الناس، قیامت کا دن بڑا ہی مشکل ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ماں بچے سے دور بھاگے گی، بچہ ماں سے دور بھاگے گا، بھائی بھائی سے دور ہوگا، اشتد الامر علی الناس، مشکل امر ہوگا، بعث رسول اللہ امیر المومنین الی فاطمہ، توجہ رہے لفظ، میں فوراً پیغمبر امیر المومنین کو بی بی زہرا کی طرف بھیجے۔ بی بی زہرا کون ہے؟ جن کو اللہ نے اپنے بابا کی امت کی شفاعت کا حق دیا ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین الی فاطمہ علیہ السلام، بی بی کی طرف بھیجیں گے، کیوں؟ لتعذر مقام الشفاعہ، تاکہ میری زہرا شفاعت کے مقام پہ چلی آئے۔ امیر المومنین کے جائیں گے، فیقول امیر المومنین، توجہ رہے، مولا کہیں گے یا فاطمہ ما عندک من اسباب الشفاعہ، بنت پیغمبر ذرا مجھے بتاؤ گی کہ شفاعت کے اسباب میں سے تیرے پاس کیا ہے؟ کیسے اپنے اللہ سے اپنے شیعوں کے لیے شفاعت طلب کرو گی؟ کیا شے ہے؟ فتقول فاطمہ سلام اللہ علیہا یا امیر المومنین کفانا لأجل هذا المقام ایدان المقطوعان من ابن العباس، اے میرے علی، میرے پاس میرے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو ہیں جن کے ذریعے میں زہرا اللہ سے شفاعت کروں۔ یہ ہے معیار شیعہ، یہ شیعہ ہے، جان قربان کر دیا۔ میرے دوستو، شاید ہمیں وہ بات نہیں سمجھائی جاتی، شاید ہمیں اس انداز میں نہیں بتایا جاتا۔ عباس جری ہیں، بہادر ہیں۔ خود امیر المومنین نے حضرت عقیل کو کہا تھا کہ میرے بھیا عقیل، ایک ایسے خاندان سے میرا رشتہ تلاش کیجئے کہ جو بہادروں کا خاندان ہو، لِأَتَزَوَّجَهَا، تاکہ میں اس خاتون سے شادی کروں اور اللہ اس کے بطن مبارک سے مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے، اونن حسین ابن علی فی کربلا، جو کربلا میں میرے حسین کا مددگار ہو۔ حضرت عقیل نے جا کر حضرت حسام کے خاندان سے بی بی فاطمہ بنت حسام کے رشتے کو طے کیا ہے، اور کمال یہ ہے 3 فاطمہ ہے، ایک محمد کی فاطمہ ہے، ایک اسد کی فاطمہ ہے، ایک حسام کی فاطمہ ہے، اور تینوں کو رب نے ایسے بہادر بیٹے دیے، ایک کو علی دے دیا، ایک کو حسین دے دیا، ایک کو عباس دے دیا۔ یہ کون حضرت عباس؟ میں 2 جملے حضرت کے خطبے کے پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ تھکے نہیں۔ جو 3 مل کے ایک صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد کی۔ کمال ہو گئی ہے بھائی، حضرت عباس سے علمدار کا خطبہ سننا ہے اور صلوات اتنی ڈھیلی پڑھ رہے ہیں، پوری طاقت سے بلند صلوات پڑھیں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ تلوار چلانے والا عباس عالم کتنا بڑا تھا۔ 3 معصوم اماموں کی موجودگی، خطیب کعبہ نامی کتاب ہے جس کے حوالے سے علماء نے اس کو لکھا۔ 3 معصوم اماموں کی موجودگی میں امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام۔ امام ہوتا ہے چاہے گود مادر میں ہی کیوں نہ ہو، بام کعبہ میں بلند ہو کر عباس علمدار اہل مکہ کو خطاب کر کے کہنے لگے، تم میرے حسین کا راستہ روکتے ہو، جانتے ہو کہ یہ حسین کون ہے؟ عام
میرے قصیدے، کہاں میرے اشعار، کہاں میرے فلسفے، کہاں میری باتیں جس کی تعریف خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر عباس کرے، اس کی میں تعریف کیا کروں؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی من کان بالامس بیتا اصبح قبلہ۔ کہ تمہیں پتہ ہے یہ حسین کون ہے؟ کہ جس کے بابا کے وجود مقدس کے ولادت کے ساتھ اللہ نے اس گھر کو شرف عطا کیا ہے، اس کے بیٹے کا نام حسین ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں، وفا دیکھیں، بابا تو عباس کا بھی ہے، جو بابا حسین ابن علی کا ہے وہی بابا حضرت عباس کا بھی ہے، لیکن عباس نے تعارف کیا کرایا؟ مکے والوں، یہ اس کا بیٹا ہے جس کی ولادت سے اللہ نے بیت اللہ کو وہ شرف عطا کیا جو کل تک گھر تھا، علی کی ولادت کے بعد وہ قبلہ بن گیا۔ اگلا جملہ فرمایا ایھا الکفرۃ الفجر، اے منکروں اور گنہگاروں۔ پتہ نہیں آپ سن رہے ہیں، اور اگر آپ حضرت عباس کے خطبے پہ توجہ نہیں کریں گے تو نیاز ہضم نہیں ہوگی۔ آپ کو توجہ رکھیں، ایھا الکفرۃ الفجر، اے منکروں اور گنہگاروں، اتصدون طریق البیت لامام البرارہ۔ لفظ پہ غور رہے، نیکوکاروں کے امام کو خانہ کعبہ کی طرف جانے سے روک رہے ہو۔ لامام البرارہ، نیکوکاروں کے امام کو خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے سے ان کے قدم روک رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عباس نے فیصلہ کر دیا، حسین کسی بدماش کا امام نہیں ہے، حسین کسی شرابی کا امام نہیں ہے، حسین کسی بدعمل کا امام نہیں ہے، حسین کل بھی نیکوکاروں کا امام تھا، حسین آج بھی نیکوکار۔ امام البرارہ، جائیے اس کا ترجمہ کہیں اور سے کرائیے۔ پھر فرمایا لولا حکم اللہ الجلیلہ واسرارہ العلیہ، اگر میرے رب کی بلند حکمتیں نہ ہوتی اور اس کے بلند راز نہ ہوتے، واختارہ البلی لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدی، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا حسین کون ہے۔ کہا حسین کے قدم اگر رب کی مشیت نہ ہوتی، حسین کے قدم بیت اللہ کی طرف بعد میں بڑھتے، بیت اللہ خود چل کے میرے حسین کے قدموں میں بیٹھ آ جائے۔ اگلا جملہ فرمایا فقد استسلم الناس الحجر والحجر یستسلم لدی، کہ ان میں اور تم میں فرق یہ ہے، تم وہ ہو جو حجر اسود کو سلام کرتے ہو، یہ وہ ہے جسے حجر اسود خود سلام کرتا۔ پھر حضرت نے فرمایا سنو، لو لم تکن، یہ جملہ غور، حضرت کے مرید بیٹھے ہو نا، غور کرنا، لو لم تکن مشیت مولایا مجبولہ من مشیت الرحمن، کہ اگر میرے آقا حسین کی مشیت اور میرے آقا حسین کا ارادہ خدا کے ارادے کا پابند نہ ہوتا، لفظ کو سمجھیے گا بھائی، اگر میرے آقا حسین کا ارادہ خدا کے ارادے کا پابند نہ ہوتا، لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَالسَّقَرِ الْغَضْبَانِ عَلَىٰ عَصَافِيرِ الطَّيْرَانِ، اگر میرے مولا کا ارادہ رب کے ارادے کا پابند نہ ہوتا، میں عباس تم پر ایسے جھپٹ پڑتا جیسے اڑتی ہوئی چڑیوں پر باز جھپٹ پڑتا ہے۔ اگلا جملہ اتخوفون الموت شعبوا بالموت فی الطفولیہ، ہمیں موت سے ڈرانے آئے ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہمیں موت سے ڈرانے آئے ہو، جو موت کی گودوں میں موت سے کھیل کر جوان ہوئے ہیں انہیں موت سے ڈرانے آئے ہو، یہ سوچ کے ہم سے لڑنا، جو موت کی گودوں میں موت سے کھیل کر بڑا ہوا ہو، خود خیال کرنا وہ جوانی میں کیسا، وہ جوانی میں کیسا۔ اگلا جملہ ہے ہاتا انظروا ثم انظروا، بائے تم پر ہلاکت تم پر، یہ جرات ہلاکت تم پر، بائے تم پر، مر جاؤ، دیکھو پھر دیکھو پھر دیکھو اور سوچو، توجہ رہے، ممن شارب الخمر و ممن صائب الحوض والکوثر، آنکھیں کھولو اور فیصلہ کرو اور خود دیکھو شرابی کون ہے،
میرے مولا سے ملاتے ہو؟ خود دیکھو شرابی کون ہے اور حوض کوثر کا مالک کون ہے؟ ممن فی بیتہ الغوان السکران ممن فی بیتہ الوحی والقرآن. اور خود جا کے اندازہ کرو کس کے گھر میں شراب و کباب کی محفلیں لگتی ہیں اور کس کے گھر میں قرآن اور وحی کا نزول ہوتا ہے. آخری ایک جملہ سن لے اور صحبتیں تمام کر دو. فرمایا انتم وقعتم فی الغلطہ التی قد وقعت قریش. مکے والوں تم وہی غلطی کر رہے ہو جو کسی زمانے میں قریش نے کی تھی. توجہ رہے تھک تو نہیں ہے میری بات. مکے والوں تم وہی غلطی کر رہے ہو جو کسی زمانے میں قریش نے کی تھی. قریش نے کیا کیا تھا؟ لأنہم ارادوا قتل رسول اللہ. قریش نے رسول کے قتل کا ارادہ کیا تھا. وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ قَتْلَ ابْنَ بِنْتِ نَبِيِّكُمْ. اور تم نبی کی بیٹی کے بیٹے کے قتل کا ارادہ کر رہے ہو. وہ بھی غلط تھے تم بھی غلط. اور جو اگلا جملہ آپ کے مولا نے کہا کمال جملہ ہے. فرماتے سنو لا يمكن لهم ما دام امیر المومنین حیا. جب تک میرا بابا علی زندہ رہا، جب تک میرا بابا علی زندہ رہا کسی کی جرأت نہیں تھی کہ میرے رسول کے قریب آئے. اب خیال کرنا جب تک علی زندہ رہا کوئی رسول کے پاس نہیں جا سکا. جب تک عباس زندہ ہے کوئی میرے حسین. یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس الحجر الحجر یا علی یا علی یا علی مدد. متوجہ بیٹھے میری بات. فرمایا ہاں اگر پھر بھی تم میرے حسین کے قتل کے در پہ ہو تو پھر آؤ میں عباس تمہیں حل بتاتا ہوں. اور حل یہ ہے کہ پہلے مجھے قتل کرو پھر میرے حسین کا. دوستو جو وفا کی اس منزل پر ہو اسے عباس کہتے ہیں. چونکہ مجھے حضرت کی شہادت کی جملے پڑھنے ہیں لیکن میں کنجوسی نہیں کرنا چاہتا. ایک جملہ حضرت کی وفا کا بزبان حسین عرض کرتا ہوں. کتنے لاشیں امام حسین نے کربلا میں اٹھائی؟ کم سے کم 72 کی روایت میں. ایک امام کی اپنا، ایک حضرت عباس اور باقی 70 تو حسین نے اٹھائے نا. کسی ایک لاشے پہ بھی حسین نے نہیں کہا ہائے میری کمر ٹوٹ گئی. کسی ایک لاشے کیا حضرت علی اکبر سے کم پیار تھا؟ لیکن دوستو یہ وفا کا وہ علمبردار ہے جس کے لاشے پہ غریب کربلا رو کے کہہ رہا تھا الان انکسر ظہری وقلت حیلتی. عباس میرے سارے ہیلے بھی ختم ہو گئے ہیں اور میری کمر ٹوٹ گئی ہے. اور ایک نوحہ پڑا تیرے مولا حسین نے. عباس تیرے جانے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے آج تک جو آنکھیں تیرے ڈر سے نہیں سوتی تھیں آج سکون سے سوئیں گی اور محمد کی بیٹیوں کا سکون ختم ہو. سچ پوچھو تو عباس کی شہادت کے بعد حسین دنیا سے جب تک عباس زندہ رہے آپ کے مولا نے نہیں کہا حل من ناصر ینصرنا، نہیں کہا حل من مغیث یغیثنا، نہیں فرمایا حل من ذاب یذبون حرم رسول اللہ. اور مومنوں جیسے ہی عباس کی شہادت کی خبر ملی تو اب حسین میدان کربلا میں آ کر ایک درد بھرا جملہ کہنے لگے. اصحاب کے لاشیں لے آئے، یاروں مددگاروں کا لاشیں لے آئے، اکبر و قاسم و اون و محمد و عباس کے لاشوں کو لائے. اب کربلا کا غریب زہرا کا لال کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر کبھی بہنوں کے خیموں کو دیکھتا ہے، کبھی گنج شہیدہ میں پڑے ہوئے لاشوں کو دیکھتا ہے، پھر رو رو کر کہتا ہے حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے مجھ غریب کی مدد کرنے والا.
حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے مجھ اللہ راسی کی مدد کرنے والا. اور تیسرا جملہ کوئی درد بھرا ہے، جگر پھٹ جائے گا. کہا مدد اپنے لیے نہیں مانگ رہا، مولا پھر کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے میری زینب کی چادر بچا، کوئی ہے میری بہنوں کا پردہ بچانے والا، کوئی ہے میری ماں جائیوں کی چادر بچانے والا. اور دوستو تاریخ کہتی ہے ادھر حضرت کا استغاثہ بلند ہوا، دو شخصیتوں پہ اثر ہوا. ایک جھولے میں پڑے ہوئے علی اصغر پہ ہوا، ایک چمڑے کے بستر پہ پڑے بیمار پہ ہوا. اور میں نے محقق علماء سے سنا ہے کہ بیمار کربلا کی آواز آئی، یا امتی ہلمی الیہ، او پھوپھی میرے قریب آ، ایتین السیف والعصا، او پھوپھی جان مجھے تلوار اور عصا دو. اور بیٹا کیا کرے گا تلوار اور عصا کا؟ پھوپھی جان سن نہیں رہی ہے، میرا بابا میری زندگی میں غربت کی صدائیں لگا رہا ہے، پھوپھی میں کیسے برداشت کرو، میں عصا کا سہارا لوں گا، پھوپھی میں تلوار سے بابا کے دشمنوں سے لڑوں گا. میں کہوں گا مولا سجاد، مجھے روایت تو نہیں ملی لیکن میں ضرور کہوں گا مولا، مولا میدان جا کر زخم کھا کر سو جانا اور ہے، بے حیاؤں کا مجمع ہو، پھوپھیوں کے ننگے سر ہو، ایک رسی میں بندھی ہوئی نبی زادیاں ہو. مولا آپ کا امتحان بڑا مشکل ہے، اجرکم علی اللہ. اور دوستو آج جس کا چہلو منا رہے تھے، آج تم نے جس کا چہلو منایا وہ جانتے ہو کیسا غریب ہے. چلتا چلتا حسین بہنوں کے خیام کے سامنے آئے اور رو کر ایک درد بھرا سلام کیا. فرماتے یا زینب، یا ام کلثوم، یا سکینہ، یا رباب، علیکم منی سلام. اور میرے پردہ داروں میرا آخری سلام ہو. عزاداروں میں سلام کا ترجمہ کرتا ہوں. مولا حسین آپ سلام نہیں کر رہے بلکہ سلام کے پردے میں پیغام دے رہے ہیں. سنو گے وہ پیغام کیا ہے؟ میری زینب اب تو جان تیری چادر جائے، میری سکینہ اب تو جان بازار جانے، اور میری بیٹیوں اب تم جانو، اور میں چلا ہوں وعدہ وفا کرنے کے لیے، اور میرا وقت ہو گیا ہے وعدہ وفائی کا. ایک مرحوم گزرے ہیں عالم تھے سرائکی کے، غلام عباس آل اللہ مقامہ، فرماتے ہیں جب بہن نے یہ سلام سنا نا دوڑ کے دروازے پہ آئی، اور جب بھائی کو دیکھا تو حالت کیا تھی؟ پیشانی میں تیر لگا ہوا ہے، ابرو کٹے ہوئے ہیں، جسم زخموں سے چور ہے. ماں جائی تھی نا، بھائی کو اندر لے گئے اور بھائی زخم صاف کر دو. نہیں میری بہن میرے وقت ہو گیا ہے، وعدہ وفائی کا وقت ہو گیا ہے. دو وصیتیں تیرے امام نے کی، سن پائے گا عزادارہ؟ پانی پی کے نماز پڑھنا اور ہے، روزہ رکھنا اور ہے، کھانا کھا کے عبادت و سجدہ کرنا اور ہے. حسین اپنی اجڑی ہوئی بہن کو کہنے لگا یا اختی زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، اور میری ماں جائی مجھے شب کی نماز میں نہ بھولنا، نماز شب میں نہ بھولنا. اور مومنہ ذرا غور کرنا، اگلا جملہ غریب نے فرمایا یا اختی زینب ایتینی بثوب عتیق، ماں جائی مجھے پھٹا پرانا لباس دے دو، ماں جائی مجھے پھٹا پرانا لباس دے دو. اے ویر پرانے لباس کا کیا کرو گے؟ ماں جائی لوگ خالی تیری چادر نہیں لوٹیں گے، لوگ میرا کرتا بھی لوٹیں گے. اور میں نہیں چاہتا اور جب تو میری لاش پہ آئے اور میری لاش مرے نہ ہو. عزاداروں مرحوم فرماتے تھے، ابھی دوستوں میں نے مسائل پڑھنا ہے، جب میں کہوں گا تو جنازہ لے کر آنا. مرحوم غلام عباس فرماتے تھے ادھر حسین، میری طرف دیکھو بھائی، ادھر حسین نکلنے لگے نا، ادھر بہن نے روکا اور رو کے کہا ویر ذرا میرے قریب آنا، میں نے چند وصیتوں کو پورا کرنا ہے. بہن کیسی وصیتیں ہیں؟ کہا ذرا گردن میرے قریب کرو. جب کربلا کے غریب نے بی بی زینب کے سامنے اپنی گردن کو کیا اور بی بی نے بوسے دینے شروع کیے اور رو رو کر کہنے لگی اور میرا حسین، یہ نانے محمد کا بوسا، یہ بابے علی کا بوسا، یہ اماں زہرا کا بوسا، یہ ویر حسن کا بوسا. اب جب بی بی فارغ ہوئی اب حسین کی آواز آئی، بہن ذرا بازو میرے قریب کرنا. اب بی بی زینب نے بازو قریب کیے. اب غریب کربلا نے وہاں بوسے دیے اور جہاں کمینوں نے رسیاں پہنائی اور کہنے لگے یہ نانے محمد کا بوسا اور یہ اماں زہرا کا بوسا اور یہ
قریب خیام سے باہر نکلا. سنو گے عزادارو حالت کیا ہے؟ سواری کی لگام ہاتھ میں ہے. زہرا کا لال کہتے ہوئے جا رہا ہے چل میرے گھوڑے تو بھی اکیلا اور میں بھی اکیلا. اور چلتا ہوا حسین آیا اور میدان میں پہنچا. فرماتے چل چلے اور وقت ہو گیا ہے. امام کی سواری قدم نہیں اٹھاتی. دوستوں میں نے یہ جملہ کل بھی کہا تھا کہ ذوالجناح جس کا ہم احترام کرتے ہیں اسے رب نہیں مانتے, رازق نہیں مانتے, خالق نہیں مانتے. ہم اس کا احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اس لیے کہ امت مارتی رہی یہ بچاتا, امت مارتی رہی یہ بچاتا رہا. کہتا رہا زہرا کا لال میری غلطی سے تو نہیں اترا اور زہرا کا بیٹا اور میری غلطی سے تو نہیں اترا. امام فرماتے ہیں چل چلے وقت ہو گیا ہے. امام کی سواری قدم نہیں اٹھاتی. اور جتنے بھی اولاد آئے بیٹھے ہو اب ضرور اپنے اللہ سے اولاد مانگنا. آؤ میں تمہیں جملہ سناتا ہوں. جب کہا نا مولا میرے سنوں کی طرف دیکھ, جب حسین نے دیکھا 4 سال کی بچی ہے گھوڑے کے سنوں سے لپٹی ہوئی ہے, رو رو کر کہہ رہی ہے او میرے بابا کا گھوڑا میرے بابا کو کہاں لے جا رہا ہے, میرے بابا کو کہاں لے جا رہا ہے. عزادارو سننا جملہ. حسین آئے بیٹی کے پاس. سکینہ کیا ہوا؟ رو کر کہتی ہے بابا استسلمت الی الموت, بابا آپ بھی موت کو جا رہے ہو, بابا آپ بھی موت کو جا رہے ہو. ہاں سکینہ میرا وقت آخر آ گیا ہے. عجب تک بڑا جملہ کہا. بابا خود اگر موت کو جا رہے ہو ردنا الی حرم جدنا, بابا پھر ہمیں مدینے کیوں نہیں چھوڑاتے, بابا پھر ہمیں مدینے کیوں نہیں چھوڑاتے. بابا تیرے بعد خیمے جلیں گے, بابا تیرے بعد تماچے پڑیں گے, بابا ہمیں مدینے چھوڑو. اجرکم اللہ. خالی آپ نہیں رو رہے ہیں, اب بارواں مولا غیبت کے پردے میں رو رہا ہے. آپ مجلس سن کے روتے ہیں نا, بارواں امام صبح و شام روتا ہے اور رو رو کر کہتا ہے میرا سلام ہو میرے اس دادا پر جس کی لاش پہ مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے, مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑ گئے. یہ جنازہ آپ نے بنایا ہے نا, یہ شبیہ تابوت مظلوم کربلا آپ نے بنائی ہے. کتنے پھول لگائے ہیں, سفید کپڑا یا حسین لکھا ہے, کتنی محبت اور عقیدت سے بنایا ہے. میں تمہیں سنوں جو کربلا میں سجاد نے اٹھایا تھا وہ کیسا, میں تمہیں بتاؤں جو کربلا میں زین العابدین نے اٹھایا تھا اور میرے دوستو ایسا نہ تھا, وہ تو ایک گٹھڑی بندی ہوئی تھی جس میں بابا کی ہڈیوں کو اور جس میں بابا کے لاش کے ٹکڑوں کو سید سجاد نے اکٹھا کیا تھا. آؤ ذرا سارے ہاتھ بلند کرو, آؤ بارہویں مولا کو فرصت شرم نہ کرو, سارے ہاتھ بلند کرو جتنی دعائیں لے کر آئے ہو. اللہ سے دعا مانگنا, امام زمان کو فرصت دینا. السلام علی الحسین الغریب, السلام علی الحسین المظلوم, السلام علی بنات الحسین, السلام علی علی ابن الحسین, السلام علی ازواج الحسین, السلام علی اصحاب الحسین. میرا دل چاہ رہا ہے ذرا سارے مل کر کہو السلام علیک یا ایھا الغریب. میرا سلام ہو کربلا کے غریب پر. مومنوں نہیں پوچھو گے پڑھنے والا جس کا نانا محمد ہو, اماں زہرا ہو, بابا علی ہو, جو جنت کے جوانوں کا سردار ہو, جس کا چہرہ دیکھنے 40,000 فرشتے آسمان سے آئے. وہ حسین غریب کب ہوا؟ اکبر کا لاشا اٹھایا غریب نہیں ہوئے, قاسم کا لاشا اٹھایا غریب نہیں ہوئے, اصغر کا لاشا اٹھایا غریب نہیں ہوئے. نہیں پوچھا کہ حسین غریب کب ہوا, میرا مولا غریب تب ہوا جب بہن کی آواز آئی واہ حجاب واہ محمد واہ علی. یہی وجہ ہے دوستو میرا مولا آخر تک شہادت تک ہم کتنے ہیلے کرتا گیا. آخری جملہ سنو, اس کے بعد مولا کا شبیہ تابوت آئے گا, ماتم کرنا گریہ کرنا. لیکن ذرا ایک جملہ سن لو. حسین کربلا کے میدان میں آئے, سواری کی لگام ہاتھ میں, گنجے شہیدہ میں زہرا کا غریب بیٹا کھڑا ہے, ایک ایک لاش کو بلا رہا ہے. این این اکبر, این این اخل عباس, این این حبیب, این این زہیر.
کیا ہے پامال اس قرن میں، ہے زخم ہی زخم اس بدن میں، نہیں ہے کوئی اٹھانے والا، بہت اکیلا ہے اس وطن میں، ادھر کی سب پسلیاں ادھر ہیں، ادھر کی سب پسلیاں ادھر ہیں، جو گرم ریتی پہ بے کفن ہے، غریب زہرا کا یہ بدن ہے، جو گرم ریتی پہ بے کفن ہے، غریب زہرا کا یہ بدن ہے۔ اب سنو یہ بدن کیسے پامال کیا گیا کہ یہ وہ بدن ہے، یہ وہ بدن ہے کہ جس کا سینہ ہاں چومتے تھے شہ مدینہ، بھرا ہے تیروں سے ہائے غربت، کہاں پہ سوئے گی اب سکینہ، یہی وہ سینہ ہے جس پہ چڑھ کر لئی نے کاٹا حسین کا سر۔ بس آخری بات سنو غربت کا، کیا میرے مولا کے ساتھ لاشے کے ساتھ ظلم کیا ہے ان ظالموں نے، کہ لئی وہ بجدل، لئی وہ بجدل تھا نام جس کا، سرحانے جب اس بدن کے پہنچا، انگوٹھی کس طرح لوٹتا وہ ہے، تھا زخمی ہاتھوں پہ ورم اتنا، ارے نہ اتری ظالم سے جب انگوٹھی تو کاٹ کر لے گیا وہ انگلی۔ نام مولا میں گزارش کروں گا جتنے ماتم یہ سب ہلکا بنائیں۔ آج 20 سفر مولا کا چہلوں میں، آج اسیروں نے ماتم کیا ہے۔ میں نے ایک شعر پڑھا تھا، ہو کے پابند رسن شام چلی زینب، اپنے بھائی کے لاشے پہ ماتم نہ کر سکی زینب۔ جس بیوی نے اپنے بھائی کے لاشے پہ ماتم نہ کیا، آج اس بیوی نے کیا ہے۔ شرمانا نہیں، شرمانا نہیں، آج بی بی زینب نے ماتم کیا ہے۔ ہلکا بناؤ نام والا سب ماتم کریں گے۔ سادات کربلا، سادات کربلا، سادات کربلا، سادات کربلا، سادات کربلا، سادات۔ اور جو میرے بھائی پیچھے کھڑے ہیں نام مولا صفوں میں دونوں ہاتھ سے ماتم کرنا، اگر آپ ہلکے میں شامل نہیں ہو سکتے دونوں ہاتھ سے ماتم کرنا۔ سادات کربلا، چہلم کو کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں، سادات کربلا، سادات کربلا، چہلم کو کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں، سادات کربلا، سادات کربلا۔ کچھ بیبیاں یہاں ہیں، کچھ بیبیاں وہاں، کرتی ہوئی فغا، کرتی ہوئی فغا، ارے بکھری ہوئی تھی ماں کلے
सादात करबला, सादात करबला, चेहलुम को करबला में जब आई वो बीबियाँ, सादात करबला, सादात करबला। एक बीबी दश्त खूनी में जाती है नहर पर, कहती बचश में तर, कहती बचश में तर, अरे अब्बास देने आई हूँ पुरसा सकीना का, सादात करबला, सादात करबला, चेहलुम को करबला में जब आई वो बीबियाँ, सादात करबला, सादात करबला, चेहलुम को करबला में जब आई वो बीबियाँ, सादात करबला, सादात करबला। घुट घुट के लाडली तेरी जुदा में मर गई, तुरबात वहीं बनी, तुरबात वहीं बनी, अरे भैया वो कैद से ना हुई मर के मेरे हो, सादात करबला, सादात करबला, चेहलुम को करबला में जब आई वो बीबियाँ, सादात करबला, सादात करबला, चेहलुम को करबला में जब आई वो बीबियाँ, सादात करबला, हाँ सादात करबला। अकबर की कब्र पर यूं हुई लैला नौगर, देखा न साल भर, देखा न साल भर, अरे आई हूँ कैद शाम से अब हो के मेरे हाँ, सादात करबला, सादात करबला, चेहलुम को करबला में जब आई वो बीबियाँ, सादात करबला। बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, आवाज़ बुलंद सलावत।